بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کے واقعات کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم وحی کی اقسام کے بارے میں تھوڑا بتاتے چلیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق وحی کی مختلف اقسام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اکرام کو ہدایت دینے کے مختلف طریقے ہیں۔ وحی جلی ظاہری وحی، یہ وہ وحی ہے جو کھلے اور واضح انداز میں نازل کی جاتی ہے۔ اس کی مزید دو قسمیں ہیں۔ قرآنی وحی، وہ وحی جو لفظاً اور معناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی جیسے قرآن کریم۔ غیر قرآنی وحی، وہ وحی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی لیکن قرآن کا حصہ نہیں بنی جیسے حدیث قدسی وغیرہ یا کچھ اور۔ وحی خفی باطنی وحی، یہ وہ وحی ہے جو براہ راست الفاظ میں نازل نہیں ہوتی لیکن دل میں القاء کی جاتی ہے یا وجدان کے ذریعے سمجھائی جاتی ہے۔ اس کی بھی مختلف اقسام ہو سکتی ہے۔ الہام، کسی نبی یا ولی کے دل میں اللہ کی طرف سے کوئی بات ڈالی جائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس کی بابت خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ القصص نمبر 7۔ رویا صالحہ، سچا خواب، نبی کو سچے خواب کے ذریعے وحی دی جاتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا خواب دیکھا تھا۔ جبرائیل آمین کے ذریعے وحی، یہ سب عام اور مستند طریقہ ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغام کو نبی تک پہنچاتے تھے۔ یہ وحی درج ذیل طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ براہ راست انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام، بعض اوقات انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جیسے حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں۔ بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل فرشتگی شکل میں آتے جیسے معراج کے موقع پر گھنٹی کی آواز کی صورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات وحی ایک گھنٹی کی آواز کی طرح آتی تھی جو سب سے بھاری ہوتی تھی۔ صحیح بخاری۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کی وحی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر براہ راست اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ النساء 164، سورۃ النساء آیت نمبر 164۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ خطاب فرمایا۔ وحی کی یہ مختلف اقسام اللہ تعالیٰ کے اپنے برگزیدہ بندوں سے رابطے کے طریقے ہیں۔ ان میں سب سے اعلیٰ کامل وحی قرآن مجید ہے جو قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب ہم یہ سلسلہ بیان سے ذرا ہٹ کر یعنی رسالت و نبوت کی حیات مبارکہ کی تفصیلات شروع کرنے سے پہلے وحی کی اقسام کا ذکر کر دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ رسالت کا مصدر اور دعوت کی کمک ہے۔ علامہ ابن قیم نے وحی کے حسب ذیل مراتب ذکر کی ہیں۔ سچا خواب، اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی۔ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نُنَّ روحا، ترجمہ روح القدس سے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا حاصل کر لے، بس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک روایت کے بعض طور کے آغاز میں یہ بھی اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے حرا میں اعتکاف کیا اور جب اپنا اعتکاف پورا کر چکا تو نیچے اترا، پھر جب میں بطن وادی سے گزر رہا تھا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، اوپر نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ۔ اہل سیر کی تمام روایت کے مجموعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال حرا میں ماہ رمضان کا اعتکاف کیا، غار حرا میں، اور نزول وحی والا رمضان تیسرا یعنی آخری رمضان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا اعتکاف مکمل کر کے پہلی شوال کو سویرے ہی مکہ آ جاتے تھے۔ مذکورہ روایت کے ساتھ اس بات کو جوڑنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یا المدثر والی وحی پہلی وحی کے 10 دن بعد یکم شوال کو نازل ہوئی تھی، یعنی بندش وحی کل مدت 10 دن تھی،
واللہ علم، اللہ بہتر علم والا ہے، اللہ بہتر علم رکھتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی گھنٹی کے ٹانگ چلانے کی طرح آتی تھی، وہی کہ یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا اور وہی آتی تھی، تو سخت جاڑے کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھول پڑتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتے۔ ایک بار اس طرح وہی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی، تو ان پر اس قدر گراں بار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا ران کو چل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے، اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی حسب مشیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتا تھا۔ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرمایا ہے۔ وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے، فرشتے کے واسطے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی حدیث میں ہے۔ بعض لوگوں نے ایک 8ویں شکل کا بھی اضافہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ روح بغیر حجاب کے گفتگو کرے، لیکن یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں سلف سے لے کر خلف تک اختلاف چلا آیا ہے۔ پہلی اور 8ویں صورت کے بیان میں اصل عبارت کے اندر تھوڑی تلخیص کر دی گئی ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو میں آپ نے جانا وہی کہ اقسام۔ آگے آنے والی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بیان فرمائیں گے، اور آپ جانیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں تفصیل سے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش، یہ ویڈیو، یہ کوشش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آگے آنے والی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کے شیئر کرنے سے لوگوں میں دین کا اضافہ، علم کا اضافہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریب سے جاننے کا موقع ملے گا۔ آج کی ویڈیو میں آپ نے وحی کی بندش اور دوبارہ جبرائیل علیہ السلام کا وحی لانے کا ذکر سنا۔ آگے آنے والی ویڈیو میں ہم مکمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتانے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اور ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ کے سبسکرائب اور شیئر کرنے سے ایک اسلامی پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچے گا، اور دوسرا جن لوگوں کو نہیں معلوم وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مکمل طریقے جاننے کی کوشش کر سکیں گے۔